السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورتیں اپنے گھروں کے اندر نماز تراویح کیسے ادا کریں گی؟ کتنی رکعات پڑھنی ہے؟ نیت کیسے کرنی ہے؟ اور تراویح کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو قرآن پاک نہیں آتا تو آپ نماز تراویح گھر میں کیسے پڑھیں گی؟ کس طرح کون کون سی صورتیں پڑھیں گی آپ تراویح کے اندر؟ تمام معلومات انشاءاللہ العزیز آپ کو ایک ویڈیو میں ملے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، جس نے رمضان کی راتوں میں ثواب سمجھ کر قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ مسجد میں ادا کرے، اور عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ گھر میں اپنے پردے میں رہ کر ادا کرے نماز تراویح۔ اگر گھر میں کوئی مرد تراویح پڑھانے کے لیے آ رہا ہے تو خواتین اس کے پیچھے بھی پردے کا خیال کرتے ہوئے تراویح ادا کر سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا۔ ان کے غلام حضرت زکوان، آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے ان کا قرآن سنا کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں یہ معمول تھا کہ صحابہ کرام بھی تراویح پڑھتے تھے، اور آپ جو خواتین تھی وہ بھی تراویح کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو عورت جتنا پردے میں نماز پڑھے گی اس کو اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ اور اس میں ایک اور بات عرض کرتا چلو کہ عورت امامت نہیں کروا سکتی۔ امامت کا حق صرف اللہ رب العزت نے مرد کو دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے چلتے ہیں کہ اب اس کو آپ نے کیسے ادا کرنا ہے۔ یہ مخصوص مین باتیں تھی، میں نے عرض کر دی آپ کے سامنے۔ نمبر ایک، آپ نے نیت کیا کرنی ہے؟ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ نیت کیسے کرتے ہیں، کیونکہ تراویح ہے تو اس کی نیت کا طریقہ یہ ہے، دو رکعت کر کے آپ نے پڑھنی ہے۔ 2 رکعت کی نیت کر لیجیے، 2 رکعت نماز تراویح۔ اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام کی اضافہ کر لیجئے، 2 رکعت نماز تراویح امام کے پیچھے، امام کی اقتداء میں۔ اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ نیت کر لیجئے کہ 2 رکعت نماز تراویح، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ قبلے کی طرف، اللہ اکبر۔ اگر آپ زبان سے نہیں بھی کہتے، دل میں جو آپ کا جو نیت ہے وہی کافی ہو جائے گی آپ کے لیے، اتنی نیت آپ نے کر لینی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے جب نیت کر لی ہے، اللہ اکبر کہہ دیا ہے، اب آپ دیکھیں، آپ کو قل هو اللہ تو آپ کو آتی ہوگی، انا اعطینا تو آپ کو آتی ہوگی۔ اگر آپ کو مثال کے طور پر 4 صورتیں آتی ہے آپ کو، ٹھیک ہے، زیادہ صورتیں آپ کو نہیں آتی، صرف آپ کو 4 صورتیں یاد ہے، کوئی بھی صورتیں آتی ہے آپ کو، جیسے اکثر خواتین حضرات کو، ہمارے بھائیوں کو 4 صورتیں آتی، قل هو اللہ احد، اور سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، اور قل آتے ہیں، قل هو اللہ، قل اعوذ بالفلق وقل بالناس۔ یہ 4 صورتیں اکثر ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو آتی ہے۔ اگر آپ کو 4 صورتیں آتی ہے تو اس کا ترتیب کیا ہوگی پڑھنے کی؟ اللہ اکبر، نیت مان لیا آپ نے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ پڑھیے، اور 7 سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں بھی پڑھنے کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور 7 سورت ملا لیجئے۔ آپ کو 4 صورتیں آتی ہیں، جیسے میں نے بتایا، آپ پہلے سورۃ الکوثر پڑھیے۔ اس طریقے سے پڑھنا ہے، سیدھے طریقے سے، الٹا نہیں پڑھنا۔ انا اعطینا پڑھیے، ٹھیک ہے، رکوع کریے، 2 سجدے کریے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیے، سبحانک اللہ سے شروع نہیں کرنا، الحمدللہ پڑھیے۔ اب اگلی سورت قل هو اللہ پڑھ لیجیے، ٹھیک ہے، پھر رکوع کریے، 2 سجدے کریے، التحیات پڑھ کر سلام پھیر دیجیے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ کی 2 رکعتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ اگر آپ کو 2 ہی صورتیں آتی ہیں تو ہر 2 رکعت میں اس طریقے سے پڑھتے رہیے، لیکن اگر آپ کو 4 صورتیں آتی ہیں، اگر آپ کو 10 صورتیں آتی ہیں تو پھر ترتیب سے پڑھیے آپ۔ جیسے علم تر آتی ہے، علم تر پڑھیے، پھر لیلاف قریش پڑھیے، پھر ارایت الذی پڑھیے، اس ترتیب سے پڑھنا، الٹا نہیں پڑھنا آپ نے، ٹھیک ہے۔ اگلی 2 رکعتیں پھر آپ نے شروع کرنی، اللہ اکبر کیا کر، اس طرح سبحانک اللہم، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، پھر اگلی صورت ملائیے، قل اعوذ بالفلق،
پھر رکوع کریے، 2 سجدے کر لیجئے، پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیے، پھر دوسری رکعت کے اندر آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی ہے، الحمدللہ پڑھنے شروع کرنا ہے، آگے پھر بسم اللہ پہ پڑھ کر آپ نے سورۃ الناس پڑھنی ہے۔ اس طریقے سے آپ نے 2 کر کر آپ نے ادا کرنی ہے۔ ناظرین، جو 2 رکعت پڑھنی ہے، 2 کر کر پڑھنی ہے، 4 ہو جائیں گی۔ جب 4 ہو جائیں گی نا، 4 رکعت ہو جائیں گی، تو اس کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ 4 رکعت جب پڑھ لیں گے تو آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ دعا کیا ہے؟ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ یہ مکمل دعا ہے، اس کو پڑھ لیجئے۔ اگر آپ کو نہیں آتی دعا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ تیسرا کلمہ پڑھ لیجئے، سبحان اللہ کہہ لیجئے، ٹھیک ہے۔ آپ کچھ بھی ذکر و اذکار کر سکتے ہیں 4 کے بعد۔ یہ دعا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر پڑھ لیں گے تو بزرگوں نے بتا رکھا ہے تو اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو کوئی ایشو کی بات نہیں ہے آپ کے لیے، آپ پڑھ سکتے ہیں، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ ہر 4 کے بعد آپ نے 2 کر کے ایسے پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو 4 صورتیں آتی ہیں تو 2 یعنی کہ 2 صورتیں ایک رکعت میں، 2 ایک رکعت میں۔ 4 جب ہو جائیں تو آپ نے یہ دعا پڑھ لینی ہے، کوئی اور دعا پڑھ سکتے ہیں۔ 4 اس طرح آپ نے 20 رکعت پڑھنی ہے۔ دوستو، بہت سارے ہمارے ایسے بھائی ہیں، بہنیں ہیں جو 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ 8 رکعت تراویح نہیں ہے، تو تراویح کی رکعت اور نماز ہے وہ 8 نہیں ہے، بلکہ مکمل 20 رکعت ہے۔ اگر میں اس پر دلائل آپ کو دینا شروع کروں تو ایک وقت کا بہت بڑا حصہ چاہیے، تو اس وجہ سے یقین مانیں یہ 20 رکعت ہی آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کو بوجھ نہ سمجھا کریں کہ جو ان سے نا اب یہ 20 رکعت کیسے پڑھیں گے، تو نہیں، پڑھنی ہے، کوشش کریں پڑھیں آپ۔ اب یہ تو تھا، میں نے بتایا پڑھنے تو یہ طریقہ بتا دیا، اب آپ نے کیسے پڑھنی ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اب کب سے کب تک پڑھنی ہے یہ بات رہ گئی ہے۔ اللہ حکم کہہ کہ نیت باندھ لی آپ نے، پڑھ لیا آپ نے، تمام تراویح کی رکعتیں ہو چکی ہیں۔ اب آپ نے اس سے پہلے عشاء کی نماز ادا کرنی ہے۔ عشاء کی نماز سے بغیر آپ نہیں پڑھ سکتے، یہ 4 رکعت پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت آپ نے سنت ادا کرنی ہے، 2 نفل ادا کرنے ہیں۔ کتنے رکعت ہوگی کل؟ 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل۔ اس کے بعد میرے بھائی، دوست اور بزرگوں، میری بہنوں، پڑھتے میرے کر سننے والی، اس کے بعد پھر آپ نے یہ 20 رکعت ادا کرنی ہے۔ پھر آخر میں آپ نے 3 وتر ادا کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ آخر میں آپ نے 3 وتر ادا کرنے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ اپنی تراویح کی نماز ادا کر سکتی ہیں، کوئی مشکل بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ رات جب عشاء کا وقت، اس وقت سے لے کر صبح صادق تک، آپ سحری کے وقت اٹھے تو اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، جب تک عشاء کا وقت باقی رہے گا اس وقت تک آپ یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، اور اس کی قضا نہیں ہوتی ہے۔ اس کی جیسے کسی کی رہ گئی ہے تو اب توبہ استغفار اللہ سے معافی مانگے، اس کی قضا نہیں ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔